لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہر قسم کی تعریفات تصویرات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو کوئی تکلیف آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، وہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہی ہاتھوں کی کمائی ہو یا آپ کے برے اعمال کا نتیجہ ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے، انسان کے اکثر گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین انسان کو اس کے گناہوں کی بدولت اس کی گرفت شروع کر دیں، اس کا مواخذہ شروع کر دیں، اسے پکڑنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر کوئی بھی چلنے والا باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، کمیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر پریشانی کو، مصیبت کو نازل بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اس کے تین مقصد ہوتے ہیں۔ تین مقاصد سے ہٹ کر نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، اور نہ ہی کوئی مصیبت ہے۔
مصیبت کا آنا 3 وجہ سے ہے۔ پہلی جو وجہ ہے کہ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے۔ انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اسے سزا دے دیتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر ہے، قوم عاد جو تھی اسے یہ گمنڈ تھا کہ دنیا کے اندر میرے سے زیادہ کسی کے پاس طاقت ہی نہیں، طاقت کے نشے میں وہ چور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، عذاب بھی بھیجا ہواؤں کا عذاب، اور بعد میں فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قوم عاد کے اوپر ہواؤں کا جب عذاب آیا کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والی جو قوم ہے وہ اس طرح پڑی ہوئی تھی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے بڑی بڑی کھجوروں کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں، ایسے وہ پڑے ہوئے۔ ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقت کے اندر ہی نہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہوا، آپ کے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اتنی بڑی طاقت اور پاور رکھنے والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، کیا آج تمہیں ان کا کوئی نام و نشان تک نظر آتا ہے؟ کوئی ان کی بقیہ چیز نظر آتی ہے؟ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، کتنے لوگ جن کو ان کے گناہوں کی بدولت اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہلاک کر دیا۔ فرعون تھا، نمرود تھا، حامان تھا، شداد تھا، ابی بن خلف تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، مغیرہ تھا، کتنے ایسے لوگ تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے دنیا کے اندر سزا دی۔ یہ پہلا سبب ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا، پریشانی کا آنا، اس کا دوسرا سبب یہ ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہیں، تنبیہ کی جاتی ہے، آگاہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، تری کے اندر جو فساد مسلط ہو چکا ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض ما عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی مشرق کی طرف عذاب، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کبھی کسی صوبے کی طرف، کبھی کسی علاقے کی طرف، کبھی کسی ملک کی طرف، فرمایا لعلہم یرجعون، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ دیکھیں، یا آپ پر آیا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ آپ اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، آپ بھی پلٹ آئیں، آپ بھی رجوع کر لیں۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم قریب تر سے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی سونامیاں، تباہیاں، بربادیاں، سیلاب، زلزلے، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہم ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ جو قیامت کے بڑے بڑے عذاب ہیں ان سے پہلے یہ سدھر جائیں، ان سے پہلے یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، ان سے پہلے یہ رجوع کر لیں، ان سے پہلے یہ اپنی اصلاح کر لیں، ان سے پہلے یہ اپنے آپ کو بدل لیں، اپنی زندگی کو بدل لیں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں لعلہم یرجعون۔ یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں، یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں، یہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو بدل لے۔ میرے محترم بھائیوں، مصیبتیں جو آتی ہیں ان کا جو تیسرا مقصد ہے، پہلا مقصد گناہوں کی سزا، دوسرا مقصد انسان کو تنبیہ کرنا، اور ان آزمائشوں کا آنا، ان مصیبتوں کا آنا، اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، یہ اللہ کا قانون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بر ضرور آزمائیں گے تمہارا امتحان لے کر چھوڑیں، ضرور بر ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، پکڑ ہوگی، امتحان ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف ہے، کبھی بھوک ہے،
کبھی قحط سالی ہے، کبھی اناج کی کمی ہے، کبھی بارش نہیں ہو رہی، کبھی بارش ہو رہی ہے اس سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا، تباہی ہو رہی ہے، ہلاکت ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ضرور ایسے فرمائیں، یہ پھلوں کی کمی ہے، یہ اناج کی کمی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی اللہ تعالیٰ بیٹے دیں گے، بیٹوں کو لے کر آزما لیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ مومنین کے اوپر آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ ان کے اندر صبر کو پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر والی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سلف صالحین سے سوال کیا گیا کہ انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اسے کیسے پتہ چلے یہ اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے گی، یا یہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیسے پتہ چلے؟ آج دیکھیں، آج بھی پاکستان کے اندر کتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، کتنی بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، وبا جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، کتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بے سہارا ہو چکے ہیں، کتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ ایسی آزمائش ہے جو ہمارے گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی آزماتے ہیں، اللہ پاک کا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی 950 سال تک عداوت اور شکاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یوسف علیہ السلام جیل کے قید خانے میں چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے اندر آپ کو محصور کر دیا گیا۔ آزمائشیں تو آتی ہیں مگر انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ تکلیفیں آنے کے بعد، پریشانیاں آنے کے بعد، غموں کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد اگر انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اس کے اندر صبر شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، رجحان اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، نیکیوں میں رغبت اور ہو جاتی ہے، اپنی اصلاح اور ہو جاتی ہے، اپنا محاسبہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے، پھر یہ ایسی آزمائش ہے جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ اگر یہ والی صورتحال نہیں ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کیا ہمارے اوپر یہ آزمائش جو ہے، یہ سونامی جو ہے، یہ اللہ کا عذاب تو نہیں ہے؟ یا ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہے؟ پہلے جو ہمارے اندر کمیاں تھیں، جو کمزوریاں تھیں، سلف صالحین کا تو یہ طریقہ کار تھا، ان کے اوپر جو بھی آزمائش آتی تھی، جو تکلیف آتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ اور ہماری عادت کیا ہے؟ میرے اوپر آ جائے تو وہ آزمائش ہے جو گناہوں کا کفارہ بنے گی، دوسرے پر آ جائے تو وہ عذاب ہے جو سزا ہے۔ اپنا محاسبہ ہی نہیں، اپنے آپ کو پاک صاف سمجھنے۔ سلف صالحین کا طریقہ کار یہ تھا، اپنی اصلاح کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی اصلاح کرتے تھے، آزمائش کی گھڑی کے اندر اپنی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑی آزمائش ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، سونامی آئی ہوئی ہے، کیا ہم اس سے بچے ہوئے؟ کیا یہ ہماری آزمائش نہیں ہے؟ یہی تو ہمارا امتحان ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کرتے ہیں۔ جو ہماری حیثیت ہے، جتنی ہماری توفیق ہے، حسب استطاعت ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ ہماری نمازیں بدلی ہیں، ہماری صبح و شام بدلی ہے، ہمارا رویہ بدلا ہے، ہمارا کردار بدلا ہے، ہماری نگاہوں نے کیا حرام دیکھنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا ہے؟ کیا ہماری تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو چکے ہیں؟ مدد کرنی تو بات کی بات، مدد کیسے کریں؟ اپنی اصلاح نہیں ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، کتاب کا نام الفرج بعد الشدہ۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں سوت لے کر بازار کے اندر جا رہا تھا، میں سوت لے کر بازار کے اندر جا رہا تھا، اس کو بیچ کر تھوڑا سا آٹا خرید کر لاتا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ دیکھیں آزمائش انسان کو کیسے گھیرتی ہے اور چاروں طرف سے کیسے گھیرا ڈالتی ہے۔ کہا کہ میں بازار کے اندر گیا، سوت کو بیچا 1 درہم کے بدلے، اب 1 درہم میرے پاس ہے، میں آٹا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رستے کے اندر میں نے 2 لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا بھائی آپ کیوں لڑ رہے ہیں، آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں 1 درہم کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہماری لڑائی ہو رہی۔
فیصلہ نہیں ہو رہا. کہتے ہیں یہ 1 درہم میرے پاس ہے, آپ یہ لے لیں, لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیں. 1 درہم دے دیا, لڑائی ختم ہو گئی. اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. بیوی نے پوچھا آپ تو آٹا لینے کے لیے گئے, سود بیچ کر آٹا لینے کے لیے گئے تھے, لے کر نہیں آئے. کہا کہ رستے کے اندر 1 درہم کا تو میں نے بیچ لیا, آٹا لینے جا رہا تھا, رستے کے اندر 2 لوگ لڑ رہے تھے. میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے, انہوں نے کہا 1 درہم کے معاملے پہ لڑائی ہو رہی ہے. میں نے 1 درہم دیا, میں نے کہا لڑائی کو بند کرو, ختم کرو. 1 درہم دے دیا, گھر میں آ گئے, پاس ہی کچھ نہیں ہے, کیا لائیں. اب بیوی نے یہ کیا کہ گھر کے اندر جتنا سامان تھا کوڑا نکارا سامان اکٹھا کر کے دیا. کہا دوبارہ پھر سے جاؤ, تمہیں کچھ شاید کچھ تھوڑا سا ہی کچھ نہ کچھ مل جائے, جاؤ لے کر آنا. بھوک سے حال جو ہے وہ حالت میں ڈال ہو رہی ہے, جاؤ کچھ لے کر آنا. یہ شخص دوبارہ جاتا ہے, گھر کا بچا کچا سامان لے کر بازار کے کونے میں جا کے کھڑا ہو گیا. آواز لگائی ہے, کسی نے کچھ بھی نہیں خریدا. اسی طرح شام کو سامان لے کر اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا. رستے کے اندر ایک شخص دیکھا, اس کے پاس مچھلی ہے, مچھلی فروش ہے, صرف 1 مچھلی ہے اس کے پاس, وہ بھی نکارا پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ یہ میرا سامان تم خرید لو, بازار میں بیچنے کے لیے کیا تھا, کسی نے بھی نہیں خریدی, یہ تم خرید لو. اس نے کہا یہ اپنا سامان پھر مجھے دے دو, میرے پاس بھی ایک نکارا مچھلی پڑی ہوئی ہے, یہ بھی کوئی نہیں خرید رہا, جاؤ یہ لے لو. وہ مچھلی لے کر اپنے گھر کے اندر آتا ہے. آتے سار یہ اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کی بندی یہ والا معاملہ راستے میں پھر پیش آیا ہے, وہ سامان کوئی نہیں خرید رہا تھا, وہ ایک مچھلی فروش بیٹھا ہوا تھا, یہ نکارا مچھلی جس کو لے آیا ہوں, اس کو بناؤ, جلدی سے بناؤ, اس کی صفائی کرو, بھوک سے جو ہے نا حالت خراب ہو رہی ہے, اس کو جلدی سے بناؤ. اس عورت نے اس مچھلی کو بنانا شروع کر دیا. اس کے پیٹ کو چاک کیا تو اس میں سے ایک جو ہے مرغی کے انڈے سے چھوٹا, کبوتر کے انڈے سے بڑا ایک موتی نکلا. اس نے اپنے خاوند کو دکھایا کہ یہ کیا چیز. اس نے دیکھا تو اسے شک پڑا کہ یہ جو ہے نا یہ موتی, یہ ہیرا ہے. اس نے کہا کہ ایک جیولر جو ہے, ایک جوہری میرا دوست ہے, میں اس کے پاس لے کر جاتا ہوں. اس کے پاس لے کر گیا, اس نے اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑ کر کافی دیر تک دیکھتا رہا. دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ ایک بڑا قیمتی ہیرا ہے, 40,000 دینار دیتا ہوں اس ہیرے کی, 40,000 دینار دیتا ہوں, مگر اس کی قیمت زیادہ ہے, اس کو زیادہ دامن میں بیچنا چاہتے ہو فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ. وہ دوسرے جوہری کے پاس گیا. اس نے کہا اس کی قیمت میں اپنی طرف سے 80,000 دیتا ہوں, مگر اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے, اگر اس سے زیادہ بیچنا چاہتے ہو تو فلاں کے پاس چلے جاؤ. وہ تیسرے کے پاس گیا. اس نے کہا اس ہیرے کی قیمت جو ہے میں آپ کو 1,20,000 دینار دیتا ہوں. اس نے کہا میرے سے زیادہ اس کی کوئی اور قیمت نہیں لگائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, 1,20,000 دینار کو 10,000 کی تھیلیوں میں تقسیم کرو, 10,000 دینار کی 12 تھیلیاں بنا کر مجھے دے دو. 12 تھیلیاں لی ہیں, اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا ہے. دروازے پہ پہنچا, وہی شخص جو مچھلی فروش تھا, جس سے نکارا مچھلی اس نے لی تھی, وہی سوالی بن کر دروازے کی چوکھٹ کے اوپر کھڑا ہے, دروازے پہ کھڑا ہے, سوال کر رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے. اس نے اسے اپنے گھر میں بٹھایا, اسے سارا واقعہ بیان کیا کہ تجھ سے میں نے مچھلی لی تھی, میرا سامان تو لے گیا تھا. اس نے کہا میری مچھلی سے ہیرا نکلا ہے. اس نے کہا ہاں تیری مچھلی سے نکلا ہے. اس نے کہا اس میں تو میرا حصہ بنتا ہے. 60,000 دینار وہ شخص لے کر چلا گیا. 60,000 دینار وہ شخص لے کر چلا گیا. تھوڑا سا وقت گزرتا ہے, وہی شخص دوبارہ لوٹتا ہے, دروازے پہ دستک دیتا ہے. دستک دیے, یہ شخص باہر نکلا, وہ 60,000 دینار لے کر کھڑا تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے, میں نہ تو میں فقیر ہوں نہ ہی میں سائل ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. جو 2 لوگوں کی آزمائش تھی, تیری آزمائش, 2 لوگ جھگڑ رہے تھے, 2 لوگ آپس کے اندر دست و گریبان تھے. تو نے تیرے پاس اس وقت تیری کل کائنات 1 درہم تھی, اس کو ان دونوں کی لڑائی کے اوپر قربان کر دیا تھا. اللہ کے بندے, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے 1 درہم کے بدلے تجھے 1,20,000 دینار دیے, اور یہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بتاؤ یہ دنیا کے اندر ایک حصہ ہے, 19 حصے تیرے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے باقی بچا لیا. ایک حصہ دنیا میں دیا ہے, 19 حصے باقی بچا لیے ہیں, جو تو آزمائش پہ پورا اترا ہے, جو تو نے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے, اللہ کی بندوں کا خیال رکھے, اپنے نفس کی قربانی دے دی ہے, اپنے گھر کی قربانی دے دی ہے. تیرے وقت اس وقت تیرے پاس اس وقت تیری کل کائنات جو تھی وہ صرف 1 درہم تھا, جسے تو نے 2 لوگوں کے اوپر قربان کر دیا. اللہ کی مخلوق کو تو اس حال میں نہیں دیکھ سکا تھا, یہ لڑ رہے ہیں, یہ جھگڑ رہے ہیں, اپنی قربانی دے دی ہے تو نے. میرے محترم بھائیوں, انسان کو انعامات ایسے نہیں مل جاتے, مرتبہ ایسے نہیں مل جاتا.
اللہ تعالیٰ پہلے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے امتحان میں ڈالتے ہیں، اللہ چیک کرتے ہیں یہ بندہ کس طرح کا ہے، یہ امتحان پہ پورا اترتا ہے یا نہیں، یہ اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک قحط آتا ہے جس قحط کا نام الرمادہ ہے۔ الرمادہ کے اندر یہ وہ قحط ہے کہ تاریخ کے اندر جس کا نام الرمادہ رکھا گیا، اتنا سخت ترین قحط تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کہ 9 مہینے آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ 9 مہینے گزر گئے تھے، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ جانور جو ہے وہ بھوک پیاس سے مرنے لگے، کتنے زیادہ جانور مر گئے۔ عرب کی گرمی ہے، تپتے ہوئے صحرا ہے، آتش فشاں پہاڑ ہیں، بہت سیاہ ہوئے ہیں۔ الرمادہ اس قحط کو اس لیے کہتے تھے کہ جب ہوا چلتی تھی تو آسمان گرد آلود ہو جاتا تھا۔ الرمادہ یعنی راکھ والا قحط، جب ہوا چلتی آسمان گرد آلود ہو جاتا، اتنی راکھ اڑتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اتنی بیماریوں نے جنم لے لیا کہ ایک دن کے اندر 10 لوگوں کا جنازہ اٹھتا ان کی تدفین کی طرف، لوگ مر رہے ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ لوگ تو کیا، انسانوں کی تو کیا بات کرنی ہے، جو وحشی جانور ہیں وہ بھی بھوک پیاس سے مرنے لگے اور انسانوں کے پاس آنے لگے تاکہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ وحشی جانور بھی انسانوں کے پاس آنے لگے تاکہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ اور مدینہ جو اس وقت چھوٹی سی بستی تھی، مدینہ کے ارد گرد 60,000 عرابیوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ 60,000 لوگ صحرا نورد بدوی ادھر ادھر سے آئے ہوئے، کیونکہ جزیرۃ العرب کے اندر اس طرح کا قحط کبھی آئے نہیں تھا۔ 60,000 لوگ مدینہ کے اندر آ کر بسنے لگے، ادھر انہوں نے خیمے لگا لیے اپنے اپنے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قحط آیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان، بڑے زیادہ پریشان ہیں۔ مگر میرے محترم بھائیوں، جب آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، انسان کے درجے کیسے بلند ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ایھا الناس اتقوا اللہ فی انفسکم، اتقوا اللہ فی انفسکم وفی اعمالکم فیما غاب عن الناس۔ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے لگے، سب سے پہلی بات کہی کہ ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اپنے معاملات کے بارے میں، اللہ سے ڈرو اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو۔ 9 مہینے سے بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے بارش کیوں نہیں ہو رہی، سب سے پہلی بات کہی ایھا الناس اتقوا اللہ فی انفسکم، لوگوں اپنے معاملات سیدھے کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں۔ وفیما غاب عن الناس من امرکم، جو تمہارے معاملات لوگوں سے پوشیدہ ہیں، جو تمہارے ایسے معاملات لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جو تم تنہائی کے اندر کرتے ہو، اس بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور کہا کہ شاید یہ میری وجہ سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، یہ شاید تمہاری وجہ سے میری آزمائش ہو رہی ہے، یا شاید صرف میری وجہ سے یہ اللہ کی ناراضگی تم پر ہے، یا تمہاری وجہ سے یہ اللہ کی ناراضگی مجھ پر ہے، یا ہم سب پر یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ پھر خطبہ دیا اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اور پھر کہا لوگوں اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے سوال کرو۔ صحابی کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حین یصلی المغرب نادى ایھا الناس، صحابی کہتے ہیں میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب بھی وہ مغرب کی نماز پڑھاتے، نادا، لوگوں کو اعلان کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ایھا الناس استغفروا ربکم واسألوا اللہ من فضلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے۔ یہ قحط دور نہیں ہو رہا، لوگ مر رہے ہیں، بیماری پھیل چکی ہے، جانور مر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں کے اندر چکر لگاتے۔ صحابی کہتے ہیں کس انداز میں چکر لگاتے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنا طریقہ کار بدل دیا، اپنی روٹین بدل دی، معاملات بدل دیے۔ جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھاتے فوری اپنے گھر کے اندر آ جاتے، اپنے گھر کے اندر آ کر نماز پڑھتے رہتے، نفل پڑھتے رہتے، دعا کرتے رہتے اللہ سے
اور جب نفلوں سے فارغ ہوتے فوری طور پر اٹھتے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانا شروع کر دیتے۔ زید سے کہا زید آج کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں نظر آ رہا، آج کوئی سائل نہیں نظر آ رہا۔ تو زید کہنے لگے اے امیر المومنین سوال کرنے والے آ کر سوال کر کر کے تھک تھک کر چلے گئے ہیں، کسی نے کچھ نہیں دیا، کسی کے پاس ہے ہی کیا جو ان کی مدد کرے؟ کیا ہے کسی کے پاس جو اس قحط کے اندر ان کی مدد کرے؟ نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو۔ اللہ اکبر۔ صائب ابن یزید کہتے ہیں ان حالات کے اندر، ان دنوں کے اندر میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، لباس پہنا ہوا تھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا 16 پیبند لگے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے ہلاک نہ کرنا۔ 16 پیبند لگے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ بڑی آزمائش، یہ قحط ہے، یا اللہ میری وجہ سے کسی کو ہلاک نہ کرنا۔ اور اللہ کی قسم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرمادہ کی زندگی تو پڑھے، اپنے آپ کو کیسے بدل دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے، انہوں نے روٹی پیش کی اور ساتھ ٹھنڈا شوربہ پیش کیا، ٹھنڈا شوربہ روٹی پیش کی، ٹھنڈے شوربے کے اندر تیل ڈال دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ نے دونوں سالنوں کو اکٹھا کر دیا، 2 سالن کو آپ نے اکٹھا کر دیا ہے، اور ساتھ میں کیا کہا واللہ لا اذوقہ حتی الق اللہ، واللہ لا اذوقہ، اللہ کی قسم لوگوں کا حال دیکھو، کہتے ہیں میری رعایا کا حال دیکھو، کسی کو روٹی میسر نہیں ہے، اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی چکھ نہیں سکتا حتیٰ کہ میں اپنے رب سے ملاقات نہ کروں۔ جب تک لوگوں کی حالت نہیں بدل جاتی، جب تک لوگوں پر فراوانی نہیں آ جاتی، میں اسے کبھی نہیں چکھ سکتا، میں اسے کبھی نہیں کھا سکتا۔ یرفع کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے خادم کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط آیا تھا، جب قحط سالی آئی، سالن کھانا چھوڑ دیا، دودھ پینا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک غلام ان کا کھانا لے کر آیا ہے، ایک دیہاتی کو دعوت دی ہے تو بھی آ کر کھانا کھا لے۔ وہ دیہاتی پاس آیا ہے، کھانا آیا، کھانا روٹی کی چوری بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر گھی ڈالا ہوا ہے۔ جب کھانا کھانے لگے تو جو دیہاتی تھا وہ گھی کی جانب سے لقمے اٹھا اٹھا کر کھا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کہتے ہیں لگتا ہے تو نے کبھی گھی نہیں کھایا؟ اس نے کہا امیر المومنین قحط آیا ہوا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے کبھی بھی گھی میسر ہی نہیں آیا، گھی کبھی کھانے کو نہیں ملا۔ عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں گھی والی روٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے حالات نہیں بدلتے میں گھی والی روٹی کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کتنے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارا جذبہ ہے اس طرح کا یا ہماری قربانی ہے اس طرح کی کہ ہم بھی زیادہ نعمتوں کو چھوڑ دیں گے جب تک ہمارے بھائی جو ہیں وہ ان کو جب تک لباس نہیں میسر آتا، جب تک بستر نہیں میسر آتے، جب تک گھر نہیں میسر آتے، جب تک خیمہ نہیں میسر آتا، جب تک ادویات نہیں میسر آتی، کیا ہم کسی چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ لقب ایسے تو نہیں ملے تھے، اللہ تعالیٰ نے خطاب کا لقب، فاروق کا لقب ایسے تو نہیں عطا کر دیا تھا۔ یہ صرف انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش میرے محترم بھائیوں ہماری بھی ہے۔ ان آزمائش کے دنوں میں ہم نے اپنے بھائیوں کا کیا خیال رکھا ہے، ہم نے ان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔